أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمت للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. مومنین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن مومنین، یہ آپ جانتے ہیں کہ عمل کا مرحلہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا. لہذا پہلا جو مرحلہ ہے وہ دین سیکھنے کا مرحلہ ہے، وہ دین شناسی کا مرحلہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا کرم کیا، مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے مجلس کی صورت میں ہمیں ایک مکتب عطا فرمایا. یقین کرنا دوستو، تبلیغ دین، ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ کسی مذہب میں، کسی مکتب میں نہیں ہے جیسا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو یہ دین سیکھنے کے لیے ایک مکتب ہمیں عطا کیا گیا ہے. مومنین کرام، دین شناسی کس قدر ضروری ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ہر اس مسلمان پر کہ جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا. کم از کم ایک دن ہفتے میں سرکار فرماتے ہیں وہ دین شناسی کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالے. اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا دعویٰ ہے. تو وہ جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اب ہماری ذمہ داری، یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہم 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم آل محمد کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کے بعد مسند خلافت اور مسند امامت کا حقدار مولا علی علیہ السلام کو مانا ہے. اب اگلی جو ذمہ داری ہے وہ ان ہستیوں کو ماننا ہے. اب ان ہستیوں کی بھی ماننا ہے. انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کیا فرمایا؟ توجہ ہو گئی حضرات کرام. نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ معروف جملہ، ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ مولانا نواز.
سرکار امیر المومنین کلمات قصار تیسرا حصہ جو نہج البلاغہ کا، اس میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ موجود ہے، قوام الدنیا قوام الدین والدنیا باربعہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ کتنے بندوں کی وجہ سے؟ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے اور نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کون ہے جن کی وجہ سے دین قائم ہے؟ فرمایا بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ با عمل عالم دین کی وجہ سے دین قائم ہے۔ عالم بعمل ہو، عالم بعمل نہ ہو، عالم بد عمل نہ ہو۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ من العالم، عالم کون ہوتا ہے؟ عالم تو امام نے کیا پہچان بتائی؟ فرمایا من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار، جس کی بات کی تصدیق کرے وہ عالم ہوتا ہے۔ بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، فرمایا بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ عالم کی ذمہ داری دین بتانا، جاہل کی ذمہ داری دین سیکھنا۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں اللہ نے جہلاء سے ایک وعدہ لیا ہے کہ جس بات کو نہیں جانتے صاحبان علم سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ جاہل جس بات کو نہیں جانتا وہ کس سے پوچھے؟ عالم سے پوچھے۔ ہماری مشکل پتہ کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، ہم دین سے جاہل ہیں اور پوچھتے کہ ان سے جو خود جاہل ہیں۔ صلوات پڑھو سارے۔ جاہل سے پوچھے گا تو پھر مشکل حل ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ جاہل کی ذمہ داری پوچھے، عالم کی ذمہ داری کلمہ حق بیان کرے اور دین خدا کو بیان کرے۔ ان 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، اور جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، فرمایا بجواد لا یبخل بمعروف ہے، اس سخی، اس صاحب ثروت، اس صاحب مال کی وجہ سے دنیا قائم ہے جو اپنی عطا میں بخل نہیں کرتا۔ جو اپنی عطا میں بخل نہیں کرتا، جو بخیل نہیں ہے، اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وَبِفَقِيرٍ لَا يَبِيُّ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، اور فرمایا دوسرا اس بندے کی وجہ سے بھی دنیا قائم ہے جو اپنی آخرت کا سودا دنیا کے بدلے نہیں کرتا، جو اپنی آخرت کو نہیں بیچتا دنیا کے بدلے، اس فقیر کی وجہ سے بھی دنیا۔ مومنین کرام، مولا امیر کا بڑا خوبصورت جملہ لطف لینا۔ مولا علی فرماتے بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، اور اس سے بھی زیادہ بدبخت وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ دنیا کسی کی بن جائے اور آخرت انسان اپنی تباہ اور برباد کر لے۔ دین ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور کوئی حکم دین ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حکمت راز پوشیدہ نہ ہو۔ اللہ ہمارا خالق ہے، خدا بند عالم نے دین اسلام میں کچھ احکام ایسے رکھے کہ بندے کا اپنے رب سے رابطہ برقرار رہے۔ اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے نماز کو واجب کیا، اللہ نے روزے کو واجب کیا۔ توجہ کا چاہوں گا میں، کیا فرماتا ہے پروردگار قرآن میں؟ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ عبد کا معبود کے ساتھ وہ تعلق ہے، وہ رابطہ ہے۔ روزہ بھی اسی طرح ہے۔ روزہ کیا ہے؟ نبی پاک کی حدیث ہے
الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اللہ روزے کی جزا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ بھی اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اور نماز بھی اس پروردگار عبد و معبود کے رشتے کا نام۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نا معراج النبی پہ جلسے ہوتے ہیں نا جی، ماہ رجب میں معراج شریف۔ آپ خوش نصیب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کی تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی معراج عطا کی۔ آپ حیران ہو گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی نے لکھا، نبی پاک نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج یہی نماز ہے۔ مومن کی معراج یہی نماز۔ اب کتنے لوگ اس معراج پہ جانا چاہتے ہیں وہ تو آپ بہتر ہی جانتے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ اچھا، اب برادران ایمانی کا دوسرے برادران ایمانی سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اتحاد وحدت کو مضبوط بنانے کے لیے رب نے کیا حکم دیا؟ رب نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مسلسل بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے جماعت کو ترک کرنا فعل حرام ہے۔ یعنی ایک جگہ پر جماعت ہوتی ہے، ایک جگہ پر تو جماعت ہی نہیں ہوتی نا، وہ الگ بات ہے۔ ایک بندہ جیسے یہاں مسجد ہے، یہاں اگر جماعت ہوتی ہے اور یہاں کے قرب و جوار کے رہنے والے لوگ کبھی بھی جماعت کے ساتھ جا کے نماز نہ پڑھیں، یہ فعل حرام ہے۔ 3 ٹائم جماعت ہو رہی ہے، یار اور کچھ نہیں، ہفتے میں ایک دن تو جا کے چلا جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ۔ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ مومنین کا آپس میں باہمی ارتباط، رابطہ، محبت بڑھتی رہے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے رہے۔ یہ جمعے کا حکم کس لیے؟ اور یہ حکم کیوں ہے کہ 3 میل کے اندر اندر 2 جمعے نہ ہوں، ایک جمعہ ہو؟ یعنی پہلے محلے کی مسجد ہے کہ محلے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر 3 میل کے اندر اندر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں، پھر عیدین کا اجتماع، پھر اس کے بعد عالمی اجتماع جسے حج کہتے ہیں، اور دنیا جا رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ آئیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف۔ کیونکہ یہ ذقعاد، شوال، ذقعاد، ذی الحج، یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ جس بندے کے پاس مکہ آنے جانے کا خرچ موجود ہے اور حج نہیں کرتا، نبی کریم کی حدیث ہے اگر اس کو موت آ گئی، مات یہودیا و نصرانیہ، وہ یہودی یا عیسائی مر جائے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا جس نے فریضہ حج کو ادا نہیں۔ اللہ توفیق دے۔ دیکھیے دوستو، اللہ جانتا ہے حج اور زیارت یہ 2 ایسے مبارک سفر ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی اور مبارک سفر نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی ذرا سن لیجیے، انسان سمجھتا ہے یار حج پہ بڑے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، زیارات پہ بڑے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے الحج والعمرہ بابان من الرزق، حج اور عمرہ یہ رزق کے 2 دروازے ہیں۔ حج و عمرہ سے رزق کے دروازے ہیں جو لوگوں پر کھل جاتے ہیں، اور خود زیارت امام معصوم رزق کا دروازہ ہے جو لوگوں پر کھل جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں 40 سال ہو گئے مسلسل حج کرتے ہوئے، جنہیں ایک دفعہ لطف آ جاتا ہے نا جی، بس پھر وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال ہی حج کے لیے جائے۔ اور چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، 2 حدیث پڑھنے لگا ہوں، ایک مولا امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس قدر تاکید کی، دوسرا حج خانہ خدا کے لیے تاکید کی۔ حج کے لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے میرے شیعوں کو چاہیے ایک حج جب کر کے آئیں تو دوسرے حج کی تیاری شروع کر دیں۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آقا کی حدیث ہے، فرمایا میرے شیعوں نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔
اور ذمہ داروں میں حدیث کا معصوم نے فرمایا جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، ان کو چاہیے کہ سال میں 2 بار کربلا جائیں، اور جو اتنے صاحب ثروت نہیں ہیں وہ سال میں 1 بار ضرور کربلا جائیں۔ لیکن یاد رکھیے مولا حسین کی زیارت کا کس قدر اجر ہے، قدم قدم پہ حج و عمرہ کا ثواب ہے، لیکن یاد رکھنا وہ جو زیارت مولا حسین پہ حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے وہ اس سے وہ واجب حج ادا نہیں ہوتا جو رب نے تم پر واجب کیا ہے۔ یعنی آپ 1000 بار بھی کربلا چلے جائیں لیکن وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا جو مکہ جانا، اور پھر مکہ جانا صرف حج تھوڑی ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، عراق میں 6 معصوم کی زیارت ہے، صرف مدینہ الرسول میں 6 معصومین کی زیارت ہے جی۔ ائمہ کی زیارات ہیں، وہاں ائمہ کے جو اجداد ہیں ان کی زیارات ہیں، لہٰذا بات لمبی نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اہل ایمان، اہل اسلام آپس میں رابطے میں رہیں، آپس میں مربوط رہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ کس لیے ہے؟ تاکہ معاشرہ، اب سے یہ بات ذرا سنیں، امر بالمعروف جب ہم واجبات گنتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب ہم فروع دین گنتے ہیں ان میں آتا ہے نا امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر یعنی منکرات سے روکنا، حرام کاموں سے روکنا، واجبات کی طرف سب کو توجہ دلانا اور حرام سے روکنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مومن ہیں جو واجبات کے تارک ہیں، ایک مومن نماز نہیں پڑھتا، آپ پر واجب ہے اس کو متوجہ کریں، بھائی نماز پڑھیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے شراب پی رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، آپ پر واجب ہے اس کو روکیں، بھئی یہ حرام ہے، اس حرام کا ارتکاب نہیں کرو۔ اب یاد رکھنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی مثال معصوم نے کیا دی؟ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرا کیا تعلق، گاؤں میں ایک بندہ ہیروئن پہ لگ گیا، نشے پہ لگ گیا، اگر اس کو نہیں روکیں گے ایک وقت آئے گا بہت سارے جوان اسی نشے میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی مثال معصوم نے ایسے دی، آپ ایک کشتی میں سوار ہیں جی، 100 بندہ بیٹھا ہے کشتی میں، ایک بندہ اپنی جگہ پر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دے، اب کیا باقی کشتی والے لا تعلق رہیں؟ کیا ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کہیں کہ وہ جی اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ نہیں روکو گے تو تم سب کو وہ ڈبو دے گا اور غرق کر دے گا، تمہارے سب کی بربادی کی ہلاکت کا وہ سبب بن جائے گا۔ یہ گناہ بھی معاشرے میں اسی طرح ہوتے ہیں، اگر نہیں روکا جائے گا تو سارا معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لہٰذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ سب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ سب مومنین کی ذمہ داری۔ تو سامعین گرامی اب ذرا توجہ کیجیے، ہم نے ماں کی گود سے بچپن میں کیا سیکھا؟ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے کہ کیا واقعی صرف 10 ہے فروع دین؟ طہارت کے مسائل دین کی فرع نہیں، وضو غسل تیمم کے مسائل دین کی فرع نہیں؟ بولو۔ اچھا سچ بولنا، پورا تولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ دین کی فرع نہیں؟ نکاح طلاق کے مسائل دین کی فرع نہیں؟ وراثت کے مسائل، دیات کے مسائل؟ او میرا بھائی، کتاب الطہارت سے لے کے کتاب حدود و قیاس و دیات تک یہ سب کے سب ہی دین کی فروع ہیں۔ اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ دینیات جو ہم پڑھتے ہیں نا بچپن میں، وہ تو بچوں کے لیے لکھی گئی، وہ بچوں کے لیے دین کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، ایک حصہ عبادات کہلاتا ہے، ایک حصہ معاملات کہلاتا ہے۔ عبادات میں بھی اہم ترین جو عبادات ہیں فروع دین میں ہم نے صرف وہ یاد کی اور کروائی گئیں، پہلی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، امر ہے، نہی ہے، یہ عبادات کا حصہ ہے۔
اور جو دین کا معاملات والا حصہ ہے، جو فروع دین معاملات والے ہیں، ان کی تعداد تو 5 برابر اس سے زیادہ ہے جو عبادات والا حصہ ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یہ بات کو نہیں سمجھا پایا۔ اب وہ فروع دین میں بچپن میں اس دینیات میں اس لیے شامل نہیں کی گئیں کہ بچے کے لیے اتنے معاملات کی اقسام کو یاد رکھنا وہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا عبادات والا حصہ یاد کر لیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہم نے فروع دین یاد کیے عبادات والا، اس میں سے ہم کتنے پر عمل کرتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ توجہ، ممکن ہے سوائے تبرع کے اور جو تبرع فروع دین میں شامل ہے وہ یہ تبرع نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ ذرا یہ بھی سن لیں نا کہ تولا اور تبرع کیا ہے، تولا کیا ہے، تبرع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں تبرع کیا ہے، بر کرنا، حالانکہ بر کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ بر فارسی کا لفظ ہے، تبرع کا مطلب یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری، یہ واجب۔ آل رسول کے، پیغمبر کے، آل پیغمبر کے دشمنوں سے، اور اگلی بات بھی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ بات تبرع میں شامل ہے، آل رسول کے چاہنے والے ہیں جو شیعیان اہل بیت ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی نفرت واجب ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے، جناب کے جو اصحاب تھے، مثلا مالک اشتر، مثلا میثم تمار، مثلا رشید ہجری، مثلا حبیب ابن مظاہر، مثلا مسلم ابن اوسجا، اصحاب ائمہ شیعیان اہل بیت کے دشمنوں سے بھی تمہارا پیار نہیں ہونا چاہیے، ان سے بھی بیزاری واجب۔ اس کو کہتے ہیں تبرع۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تبرع۔ ووٹ دشمن اہل بیت کو دینا یہ تبرع بنے گا؟ بولو۔ دشمنان آل رسول سے پارٹی بازی چلانا، ان سے مطلب اپنے تعلق بڑھانا، یہ پھر تبرع ہے؟ تبرع اصل، اگلی بات ذرا سنیے، اصل تولا اور تبرع کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ انسان قابل نفرت نہیں ہوتا، انسان کا کردار قابل نفرت ہوتا ہے۔ اسلام دوست توجہ کیجیے گا، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اسلام انسان سے نفرت نہیں سکھاتا، انسان کے کردار سے نفرت سکھاتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں آمرنا رسول اللہ ان نلقی اہل المعاصی بوجوہ مقفہرہ۔ مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب گناہ گاروں کو دیکھو نا، کسی کو گناہ کرتے دیکھو، ایک شراب پی رہا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی الیاذ باللہ، جو گناہ ہے، کسی گناہ گار کو دیکھ کے نا تو خوش ہو کے بازو پھیلا کے ہاں جی اس کو گلے نہ لگاؤ، بلکہ اپنے کردار سے نفرت کا اظہار کرو کہ مجھے تیرے اس عمل سے نفرت ہے، مجھے تیرے اس عمل سے، میں تیرے اس عمل پہ راضی نہیں ہوں۔ یہ ہے اصل تبرع، یہ ہے اصل بیزاری۔ سامعین گرامی، آل رسول کے دشمنوں نے جو کام کیا، ان دشمنوں کے کاموں سے نفرت اور ان کاموں کے قریب نہ جانا، یہ تبرع ہے۔ کام سارے شمر یزید والے خود کرنے ہیں تو پھر یزید پر لعنت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ او بابا جی، لعنت نام پر ہے، لعنت تو کام پر ہے، کردار پر ہے۔ وہ کردار اگر میرے اندر موجود ہے تو پھر لعنت کرنے سے بھی کیا فائدہ؟ اور تولا جو واجب ہے، پیغمبر کی آل، پیغمبر کی عطرت، پیغمبر کے اور آل پیغمبر کے چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنا۔
اس کو کہتے ہیں تولا۔ لیکن باقی جو فروع دین تھے یہ تولا تبرہ تو آیا 8ویں 9ویں نمبر پہ۔ جو پہلے نمبر پہ نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، وہ کدھر گئے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اس کے وہ کہتے ہیں نا جی ابتدا، ہاں جی وہ نماز سے ہوئی، تو ہم تو ابھی تو نمازی نہ بن سکے۔ وہ مجھے نا قاری جان محمد صاحب، آپ تو جانتے ہیں نا قاری جان محمد، اچھے خطیب تھے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ میں جنگ میں ایک صرف ان کی تقریر سنی تھی، مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے۔ نماز پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر روزہ، پھر تیسرے نمبر پر حج، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ، پانچویں نمبر پر خمس، چھٹے نمبر پر جہاد۔ وہ فرمانے لگے کہ جو فرض فریضہ چھٹے نمبر پر ہے جہاد، اس میدان جہاد سے بھاگنے والوں کو آپ نے آج تک نہیں بخشا۔ جو چھٹا رکن چھوڑ دے اس پہ آپ اس کو آج تک نہیں بخشا، آپ نے معافی نہیں ہے۔ اور جو پہلے سارے چھوڑ دے، جو چھٹا چھوڑ دے وہ تمہارے نزدیک مومن نہیں، اور جو سارے چھوڑ دے، ہاں جی وہ سارے تو بڑا مومن ہے۔ صلوات پڑھو سارے۔ مومنین کرام، اسلام ہم کہتے ہیں نا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسی طرح اسلام کی ایک فرع توجہ کیجیے گا، وہ ہے رزق حلال کھانا اور رزق حلال کمانا۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو اب تھوڑی بہت نا تبدیلی کی ضرورت ہے، ہاں جی۔ رزق حلال کمانا، اولاد کو خود اپنے لیے رزق حلال کھانا اور کھلانا، یہ اسلام کا ایک اہم موضوع ہے۔ مومنین کرام، کوئی دوست میرا عزیز مت سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا۔ تو آزاد رہنا چاہتا ہے نا تو پھر سرکار کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ آزاد رہنا ہے تو پھر کلمہ پڑھنا، یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کو لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم کی رسالت کا قائل ہوں، اللہ کی طرف سے انہیں رسول مانتا ہوں۔ اب جب رسول مان لیا کہ یعنی خدا کی طرف سے وہ پیغام لانے والے ہیں، تو پھر اس پیغام پر عمل کرنا واجب۔ علی ولی اللہ، اس کلمے کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی طرف سے ولایت رکھتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے حجت ہیں، اللہ نے انہیں ہمارے لیے حاکم بنایا ہے، اور ہم پر مولا علی کی اطاعت واجب، ہم پر مولا علی کی اطاعت واجب ہے۔ تو مومنین کرام، ان ہادیان برحق نے رزق حلال کے حوالے سے بڑی اہمیت دی ہے۔ حلال، ہم اتنے آزاد نہیں ہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہمیں ہر وہ حکم ماننا پڑے گا جو خدا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں جی بلند آواز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید اجازت سید، آج ہیٹرک ہو گئی شرازیوں کی، ہاں جی، پے در پے جو ہے نا جی شرازی آپ کو سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ میں جو بات عرض کر رہا ذرا اس کو سمجھیے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان اتنا آزاد نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے کمائے اور جہاں چاہے خرچ کرے۔ انسان نہ اپنے کسب میں کمانے میں اتنا آزاد ہے اور نہ خرچ کرنے میں اتنا آزاد ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، دین پیغمبر
مذہب شیعہ نہ آپ کو حرام کمانے کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کی حلال کی کمائی کو حرام پر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ حرام کما نہیں سکتے۔ اب اس حرام میں کتنے شریعت کے باب موجود ہیں؟ رشوت کو حرام کہا، بولو۔ احتکار، ذخیرہ اندوزی کو شریعت نے حرام کہا۔ تھوڑا تولنے کو حرام کہا، بولو۔ ناجائز منافع خوری کو حرام کہا، سود کو شریعت نے حرام کہا، دھوکہ دینے کو حرام کہا، ملاوٹ کو حرام کہا۔ من غش فلیس منا، پیسے 1 نمبر کی چیز 2 نمبر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ یعنی خود اس رزق حرام کے حوالے سے اور رزق حلال کے حوالے سے اسلام میں کتنے ابواب ہیں۔ وہ ابواب کن کے لیے؟ وہ احکام کن کے لیے؟ وہ مسائل کن کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں جو ہم مومن ہیں، ہمارے لیے نہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے لیے جنہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کلمہ اور ان کی ولایت کا اور ان کی امامت کا اقرار کیا، ہمارے لیے نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں شریعت نے منع کی؟ اس لیے کہ تیرا رزق حلال ہونا چاہیے، تجھے حرام سے بچنا چاہیے۔ تم رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھلاؤ اولاد۔ اور یہ قسم رزق حلال، اگلی بات بھی ذرا سن لیں، بڑی اہم بات ہے، یقین کرنا دوستو حیران ہو جاؤ گے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، گنتے جاؤ، جتنی عبادات ہیں، جتنی عبادات، توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، 9 حصے عبادت، 9 حصے عبادت رزق حلال کمانا ہے، باقی ساری عبادتیں 1 حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم ساری عبادات 10 حصے بنائیں نا، نبی پاک کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ عبادات اگر ساری 10 حصوں پر مشتمل ہوں، 9 حصے عبادت صرف رزق حلال کا معنی ہے، باقی ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ صرف 1 حصہ عبادت۔ اور اگلی بات سن لو، اگر رزق تمہارا حلال نہیں تو تمہاری نماز بھی باطل ہے، باقی تمہارے حج بھی قبول نہیں، تمہاری زیارات بھی قبول نہیں، تمہاری عزاداری بھی نہیں، تمہاری مجلس بھی نہیں۔ کیوں بلا؟ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ عمل صرف متقی کا قبول کرتا ہے، اور حرام کمانے والا متقی نہیں ہے، حرام کھانے والا متقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، رزق حرام، 1 لقمہ حرام، 2 وضع اثر روایات میں آئے ہیں، 1 لقمہ حرام سے 40 دن تک نماز قبول نہیں، 40 دن تک دعا قبول۔ ایک لقمہ حرام کا اثر یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں۔ اب انسان سوچے کہ جہاں ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جاتی، لوگ تو واجب سمجھ کر رشوت لے رہے ہیں، اور خصوصاً ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہماری تو حالت اتنی بگڑ گئی ہے، یقین کریں کون سا دفتر ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سا محکمہ ہے جگہ ہم بغیر رشوت کا آپ کا کام ہوتا ہو۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ بچائے حرام سے، رزق حلال کمانے کی شریعت میں اجازت دیتی ہے، اپنی مرضی سے تم خرچ بھی نہیں کر سکتے، حرام پر تمہیں خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، اب ممکن ہے کوئی دوست کہے جی میں کماتا ہوں، میرا بھائی بیٹھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، ڈنمارک میں، وہاں سے آتے ہیں ڈالر، جہاں چاہیں ہم خرچ کریں۔ نہیں میرا بھائی، تو مسلمان ہے، یاد رکھنا نبی پاک کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، سرکار کی حدیث ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور فریقین کے ہاں غالباً موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، انسان قبروں سے اٹھائے جائے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4،
سرکار نے فرمایا محشر بپا ہوگا، قیامت جب بپا ہوگی لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، آقا فرماتے کوئی بندہ قدموں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال زندگی کے بارے ہوگا، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال جوانی کا ہوگا، جوانی کو بڑھاپے میں کہاں بدل کے آئے ہو۔ تیسرا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا، کمایا کہاں سے، انکم کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہے، ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ خرچ کہاں پر کیا، سیاسیوں کو کھلا کے، رشوت دے کے، جی، اور الیاذ باللہ کوئی مجرا کرا کے یا کسی ناچ گانے پہ لٹا کے دولت، ہاں جی، کنجریوں پہ نچھاور کر کے آ گئے ہو۔ نہ تمہیں حرام کمانے کی اجازت ہے، نہ حلال کی کمائی حرام پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اور چوتھا سوال رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کی محبت کا ہو، قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا انسان۔ یہ سوال بھی ہونا ہے آل رسول سے محبت بھی کرتے تھے یا آل رسول سے پیار بھی کرتے تھے یا۔ تو مومنین کرام جی، رزق حلال والا معاملہ بڑا اہم ہے، اس کے وضعی اثرات ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا کرو گے اسم اعظم کو؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگو مجھے قبول ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا، تو سنیے گا، رسول اللہ نے فرمایا کہ رزق حلال کھا، حرام کا لقمہ شکم میں داخل نہ کر، پھر جس نام سے بھی اللہ کو پکارے گا نا وہی اسم اعظم بن جائے گا۔ پھر جس نام سے بھی رب کو پکارو گے وہ اسم اعظم بن جائے۔ اور رزق حرامی کا تو یہ اثر تھا۔ امام حسین علیہ السلام، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، یہ خدا کی قسم بڑا اہم نقطہ ہے۔ آج اگر ایک اہل علم کی گفتگو بات کو ہم مذاق سمجھتے ہیں اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور ہم پرواہ تک نہیں کرتے، جی، پہلی بات تو یہ ہے الحمدللہ آپ تو علم علماء دوست بیٹھے ہیں، بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھتے بھی ہیں ایسا ماحول ہوتا ہے، عالم دین آتا ہے، پہلے ایک بندہ لطیفے سنا رہا ہے، رش لگا ہوا بھرا ہوا بارگاہ، ایک قرآن حدیث سنانے والا آیا، لوگ اٹھ کے چلے۔ دیکھیے امام معصوم امام حسین علیہ السلام نے عاشور میں، کربلا میں کتنی بار اتمام حجت کیا ہے، اور یہ بھی امام کی صفت ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین نے حاکم شام کو کتنے خط لکھے، ایک خط مولا علی کا نہج البلاغہ میں وہ جا کے پڑھ لیجئے گا، جس میں مولا نے لکھا حاکم شام میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تجھ پر اثر نہیں کریں گی، لیکن امام ہونے کے ناطے سے میں آخری وقت تک کہ تیری خیر خواہی کرتا رہوں گا، میں آخری وقت تک کوشش کروں گا تو جہنم کے راستے سے ہٹ جائے۔ امام حسین علیہ السلام، امام نے بھی لشکر یزید کے لیے کتنی بار اتمام حجت کیا، اگرچہ گمراہ ہیں، اگرچہ فاسق ہیں، اگرچہ جاہل ہیں، ہے تو میرے نانا کی امت۔ نانا کی امت کے لیے امام حسین سے زیادہ خیر خواہ اور کون ہو سکتا تھا؟ نانا کی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے امام حسین سے بڑھ کے خیر خواہ اور کون کر سکتا؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تم پر اثر نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ امام نے بتا دی۔ امام معصوم کی بات بھی اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لشکر یزید کو خطاب کر کے فرمایا لِأَنَّ بُطُونَكُمْ مُولیَتْ مِنَ الْحَرَامِ، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اگر تم حلال کھاتے اور رزق حلال تمہاری شکم میں ہوتا تو امام کا کلام تم پر اثر کرتا، معصوم کی بات تم پر اثر کرتی۔ معلوم ہوا کہ اگر رزق حلال نہ ہونا پھر خدا و رسول کی بات بھی اثر نہیں کرتی، پھر خدا و رسول کی بات بھی، امام معصوم کی بات بھی اثر نہیں کرتی جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہوتا ہے۔ اور دوستو مر جانا ہے یار، 60-70 سال زندگی کتنی، اب تو اور اوسط زندگی کم ہوتی جا رہی، ہاں مر جانا ہے یار۔
چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو بندہ قربان کرے. کھانی تو 2 روٹی ہیں. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جو رب نے تیرا رزق لکھا ہے تو اس سے بھاگ نہیں سکتا، فرار کر ہی نہیں سکتا. علمت ان رزقی، امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمانن، تو مجھے یقین ہے میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں. حلال کر کے کھائیں. اور رزق کو حلال کرنے کا یہ جو واجبات میں 2 چیزیں ہیں، ایک خمس، ایک زکوٰۃ. زکوٰۃ اور خمس جو واجبات مالی ہیں، ان کا فلسفہ ہی یہ ہے رزق کو پاک کیا جائے. زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی، زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت ہے. زکوٰۃ کو بیٹھ جائیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی رشد ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی نمو ہے. بی بی پاک صلوات اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق پڑھا تھا، اس خطبہ فدق میں ایک منزل پر پہنچ کر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے احکام شریعت کا فلسفہ بیان کیا. ان اللہ جعل الصلاۃ تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے نماز، ان اللہ جعل الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، نماز کو اللہ نے واجب کیا تھا کہ تمہیں تکبر سے بچایا جائے. فرض الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان کو واجب کیا تھا کہ تم شرک سے بچ جاؤ. والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق. یہ پاک صلوات اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا، کیوں؟ نفوس کو پاکیزہ کیا جائے. زکوٰۃ دینے والا پاکیزہ ہو جاتا ہے، نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اس رزق میں اللہ اضافہ کرتے ہیں. اس میں اللہ پاک کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے. زکوٰۃ کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ رزق میں اضافہ کیا جائے. لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ واجبات ان پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم نے نہیں کرنا تو کس نے عمل کرنا؟ دشمن علی کا تو ویسے ہی ہر عمل باطل ہے. ہاں جی، دشمن علی کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، چونکہ اعمال قبول ہوتے ہیں ولایت امیر المومنین کے صدقے میں، ولایت آل محمد کے صدقے میں، اور جن کے قبول ہونے ہیں وہ وہاں چیزیں ہیں ہی نہیں. زکوٰۃ اچھا، اور ہوا نہیں ہے. دیکھیے دین اسلام کا تو اصول یہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی نہیں، اس کی وسعت سے زیادہ رب نے بوجھ لاتا ہی نہیں. اور بھائی اگر رب آپ سے زکوٰۃ کا تقاضا کر رہا ہے، صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے نا. اگر خمس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس سال میں کوئی منفعت ہوگی تو خمس دیں گے نا. توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ مومنین کرام، زکوٰۃ قرآن مجید میں خداوند عالم نے جہاں جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہاں وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. معصوم سے پوچھا گیا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم کس لیے آیا؟ سرکار نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسے واجب ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں. نماز کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں، زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں. شرعی صاحب تشریف فرمائیں. میں شرعی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی رسالہ عملیہ اٹھا لیں، حتیٰ وہ لباس جو ایسے مال سے بنایا گیا کہ جس مال میں خمس واجب تھا نہیں دیا، زکوٰۃ واجب تھی نہیں دی، اس مال سے لباس خریدا، اس سے نماز پڑھو گے نماز بھی باطل ہے اگر صاحب حق تک حق نہیں پہنچا. یار دیکھیے میری بات سنیے، گھبرا تو نہیں نہ رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ تو گھبرانے والی باتوں میں بھی نہیں گھبراتے ہیں. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. ہمارے پاس آ جا کے صرف ایک چیز ہے.
ہمارے معاشرے میں نقدین درہم و دینار کدھر ہیں؟ آپ سونا چاندی وہ نہیں ہے۔ اچھا وہ جو مویشی ہوتے تھے، چوپائے، اونٹ، بھیڑ بکری، گائے بھینس ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان کا جو نصاب ہے اس نصاب پہ کوئی پورا ہی نہیں نہ وہ۔ اچھا اگر کسی کے پاس کسی نے فارم بنایا ہوا ہے گائے کا، بھیڑ بکریوں کا، وہ شرائط ہی پوری نہیں ہے، وہ ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی تھی جہاں مالک کو جیب سے انہیں چارہ نہ ڈالنا پڑے۔ چراگاہیں ہوتی تھیں، باہر سے چارائیں گھاس واس، ہاں جی، تو پھر وہ شرائط میں سے اسے سائمہ کہتے ہیں، باہر سے چر کے آج کہاں ہیں چراگاہیں؟ اگر کسی کے پاس کچھ جانور ہیں تو بیچارہ اپنے پلے سے انہیں چارہ ڈالتا ہے، تو وہ شرائط ہی نہیں ہے۔ سونا چاندی گیا، یہ چوپائے بھی چلے گئے، پیچھے رہ گئے 4 غلے۔ 4 غلوں میں سے کشمش ہے ہمارے علاقے میں، کھجور، کشمش نہیں، کھجور وہ بھی نہیں، جو وہ بھی نہیں، آ جا کے 1 گندم۔ اچھا باقی جو فصلیں کماد ہے، کپاس ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، آلو ہے، اس پہ ویسے ہی زکوٰۃ واجب نہیں، البتہ مستحب ہے، البتہ مستحب ہے۔ آ جا کے 1 گندم، اور اس میں بھی بندہ ڈنڈی مارے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایمان نہ ہوا، 2 نمبری ہو گئی۔ صلوات پڑھو سارے۔ اچھا اور وہ جو گندم ہے اس میں بھی 21.5 من 22 من ہوگی کسی کی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اچھا وہ بھی اگر وہ ٹیوبویل ہمارے علاقوں میں عموماً پیٹر ٹیوبویل ہی چلتے ہیں نا جی شرابی کے لیے، تو اگر پانی آپ اس سے لگاتے ہیں ٹیوبویل وغیرہ سے تو 21.5 من سے 20واں حصہ دینا ہے، یعنی 1 من اور اوپر کچھ کلو۔ اب ایمان سے بتائیے، وہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ ایک بات کرتے تھے پنجابی میں، وہ فرماتے تھے اللہ دتیا تو اللہ دے دتے وچوں دتا تے دس تو کی دتا۔ او بھائی زکوٰۃ تو صاحب نصاب پہ ہونی ہے نا، جس کو رب دے گا اتنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ مال کبھی تلف نہیں ہوگا، خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، جس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اچھا آپ دیکھ لیں، ذمہ دار میں تو ذمہ دار ہوں نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایکڑ سے کسی کی فصل کتنی نکلتی ہے جی گندم؟ جی ہاں جی 35 من، کسی کی زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کسی کے سے کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی، یقین کریں کوئی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اچھا پھر اگلی بات ذرا سنیے، دینی کس کو ہے؟ اخلاق شیرازی کو دینی ہے، اپنے ہی رشتہ داروں میں جو مسکین ہے، غریب، صلہ رحمی اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب اگر اجازت دیں تو میں 2-3 احادیث میں جو نوٹ کر کے لایا ہوں وہ آپ کو ضرور سنانی ہے۔ اور یار اگر ذاکر دیکھ کے قصیدہ پڑھ لے جائز ہے تو عالم دین حدیث سنا دے دیکھ کے تو وہ بھی جائز ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے۔ اچھا یہ ایک قرآن پاک میں آیت ہے، ذرا غور سنیے۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحْدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ۔ موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا نا، پھر بندہ کہے گا اے اللہ بس ایک بار مہلت دے دے مجھے، نا اب مار نہیں، ایک دفعہ پلٹا دے مجھے، شاید جو عمل صالح میں چھوڑ چکا ہوں اب میں وہ کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں اس سے وہ زکوٰۃ مراد ہے جو نہیں دی، مرتے وقت کہے گا اے اللہ مجھے ایک بار بھیج دے، میں زکوٰۃ دوں گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے انسان موت کے وقت حسرت کرے گا، اے اللہ ایک بار اور دے دے موقع، اب میں یہ فریضہ ضرور ادا کروں۔
اور امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قام القائم، اللہ جل کہتے ہیں نا آقا کے ظہور، ہم ریت ہیں آقا کی، ہمارا سارا کچھ امام صاحب العصر کا صدقہ ہے۔ تیرا رزق، تیری اولاد، تیرا مال، تیری جان، تیرا گھر بار، تیرا کاروبار، تیرے سارے معاملات، تیرا ایک ایک سانس امام زمانہ کا مقروض۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا لولا الحجت لساخت الارض بہالہا، حجت خدا نہ ہو کائنات ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کائنات اور کائنات کی ساری رونقیں امام معصوم کے صدقے میں ہیں۔ آج کہتے ہو اے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ریت ہیں، حق بنتا ہے امام کے ظہور کی دعا کریں، لیکن یاد رکھنا آقا نے فرمایا اذا قام القائم اخذ مانع الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے امام ان کو پکڑیں گے، فضرب عنقہ، گردنیں ان کی اڑا کے رکھ دیں۔ کس نے دینی زکوٰۃ؟ اور امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں مولا امیر المومنین امام صادق علیہ السلام السراق ثلاثہ، 3 بندوں کو امام نے چور کہا ہے۔ کتنے بندے؟ 3 بندے امام کی نگاہ میں چور ہیں اور بڑے چور ہیں۔ کون سے؟ پہلا مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ دوسرا مستحل مہور النساء، یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور خدا کے لیے عورتوں کا حق مہر نہ دینے والا اور عورتوں کے حق مہر کو حلال کرنے والا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ حق مہر کے بغیر، میں تو حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم، یہ میں نے اپنی مجالس میں کئی بار یہ نقطہ اٹھایا ہے، حق مہر وہ عورت کی حلیت جو تم پر ہے وہ 2 چیزوں سے ہے، ایک صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے، ایک اس میں حق مہر دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جب تک یہ دونوں چیزیں متحقق نہیں، عورت حلال کیسے ہے تم پر؟ پھر کئی کلمہ والے ایسے نہیں جن بخشوال ہے جی، اسی بیوی کو حق مہر بخشوال ہے۔ مستحل مہور النکاح، مہور النساء، عورتوں کا حق مہر کو حلال سمجھنے والا، امام نے فرمایا وہ بھی چور ہے معصوم کی نگاہ میں۔ وَقَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ، قرضہ لے کسی سے نیت تو دینا ہی نہیں، امام فرماتے ہیں وہ بندہ چور ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ قال صادق علیہ السلام حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ لوگ وہ بینکوں میں کیا ہوتے ہیں جی؟ لاکرز، سونا چاندی وہاں رکھتے ہیں محفوظ رہے، لاکرز۔ امام فرماتے ہیں تمہارے مال کا جو لاکر ہے نا وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا مجھے بتائیے، ایک بندے نے بی بی پاک کی صداقت پر شک کیا، آپ نے معاف نہیں کیا، اور خدا کی قسم ہماری نسلیں بھی معاف نہیں کریں گے، لیکن یہ جو امام فرما رہے ہیں ما نقصت زکوٰۃ من مال، ما نقصت زکوٰۃ من مال، مال میں کمی نہیں آئے گی زکوٰۃ دینے سے۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا یار 1.5 من دینا پڑ گیا پھر زکوٰۃ کم ہو جائے گی، امام فرماتے ہیں نہیں، تیرے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی یہ زکوٰۃ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وجدنا فی کتاب رسول اللہ، رسول اللہ کی کتاب میں ہم نے فرمان رسالت یہ دیکھا کہ اذا منعوا الزکوٰۃ منعت الارض برکتها من الزرع، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے زمین زراعت سے اپنی برکت اور اس میں وہ چھوڑ دے گی، یعنی زمینوں سے برکت اٹھ جائے گی اگر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی سن لیں اذا حبست الزکوٰۃ ماتت المواشی، جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے نا جانور مرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ مال مویشی، بھیڑ بکری مر گئی، ایسے اچھی بھلی مر گئی، گائے بھینس مر گئی، جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی مر جائیں گے یہ جانور۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کو جانتے ہو کیوں واجب کیا؟
فقراء کی روٹی روزی چلتی رہے، اغنیاء کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا، اغنیاء کا امتحان ہے، فقراء کی مدد ہے، اور فقراء بھی اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے، ان الناس ما مفتقروا، لوگ کبھی فقیر نہ ہوتے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ ہر 1000 بندے میں 25 فقیر ہوتے ہیں۔ قدرت کا جو نظام ہے، ہر 1000 بندے میں 25 مسکین اور فقیر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی 1000 میں سے جو صاحب ثروت ہیں، مال والے ہیں، کیا 25 کو نہیں پال سکتے؟ فرمایا اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے، لوگ فقیر نہ بنتے، ولا احتاجوا، لوگ محتاج نہ ہوتے کسی کے، ولا جاؤ، کوئی دنیا میں بھوکا نظر نہ آتا، اور نہ دنیا میں کوئی بے لباس نظر آتا اگر لوگ زکوٰۃ دیتے۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا میں محتاج لوگ، فقیر لوگ، بھوکے لوگ، ننگے لوگ جن کے پاس لباس نہیں، یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ بذنوب الاغنیاء، یہ اغنیاء کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، وہ ادا نہیں کر رہے ہیں زکوٰۃ۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز سے۔ میں معذرت خواہ ہوں، موضوع پورا نہیں ہو سکا۔ اب ایسے موضوعات کے لیے تو کم از کم ایک خمسہ رکھا جائے، پھر تفصیل سے بات۔ اللہ ہمیں واجبات مالی بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ ایک وسیع مفہوم ہے، لکل شیء زکوٰۃ۔ مولا علی فرماتے ہیں ہر شے کی اللہ نے زکوٰۃ بنائی۔ زکوٰۃ البدن الصوم، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ الجاہ الشفاعہ، تم کسی پوسٹ پر ہو، کسی منصب پر ہو، کسی عہدے پر کام کر رہے ہو، کسی سرکاری دفتر میں، کسی سرکاری اس میں ملازم ہو، تو مولا فرماتے ہیں مومنوں کے کام کرو اور کرواؤ، یہ تیرے اس عہدے کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ القدرت الانصاف، اللہ نے تمہیں قادر بنایا ہے، قدرت ہے تمہارے پاس، تو قدرت کی زکوٰۃ یہ کہ انصاف کرنا، انصافی نہ کرنا۔ اور نہج البلاغہ میں کیا خوبصورت جملہ ہے مولا میر کا، فرماتے ہیں جب تم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہو جاؤ، اسے معاف کر کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ زکوٰۃ العلم تعلیمہ و تعلمہ، علم اللہ نے تمہیں کوئی دیا ہے تو وہ لوگوں کو سکھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ آگے، یہ تیرے علم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ الجمال العفاف، اللہ نے تجھے خوبصورت شکل و صورت دی ہے، خوبصورت جوانی دی ہے، جوانی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کر۔ ہر شے کی اللہ پاک نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ 2 زکوٰۃ واجب ہیں، ایک زکوٰۃ مال، ایک زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ خدا بند عالم ہمیں توفیق دے۔ بس شریف صاحب قبلہ تشریف لے آئے، 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا پڑھتے ہوئے۔ میں اب صرف ایک ہی جملہ، جہاں زیادہ وقت نہیں نہ ہوتا، میں بس یہ ایک ہی جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، جانتے ہو یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی آباد تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ اب جانتے ہیں کہ جتنے یہودی پہلوان تھے خیبر میں، مرہب، عنتر، حارث، یہ سارے مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اور یہ حیی بن اخطب کے بیٹے تھے۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی پہلوان مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے۔ یہودی عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں، وہ قید کر کے حضرت بلال حبشی یہودی عورتوں کو قید کر کے نبی پاک کے پاس لے آئے۔ ان میں اس حیی بن اخطب کی سردار کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ آپ جا کے تحقیق کر لینا کہ آخر ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، 17-18 سال عمر تھی، 17-18 سال عمر تھی، یہودی سردار کی بیٹی، شہزادی تھی یہ یہودیوں کی۔
ایک یہودی کی بیٹی کو نبی پاک نے ام المومنین ہونے کا شرف کیوں عطا کیا؟ رسول اللہ نے ایک یہودی کی بیٹی کو اپنی زوجیت کا شرف کیوں عطا کیا؟ یہ اس کی میں وجہ بتانے لگا ہوں جو تاریخ نے لکھی اور سب شیعہ سنی نے لکھی۔ جناب بلال حبشی جب یہودی عورتوں کو قید کر کے لائے، نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا، سرکار کی جب صفیہ پر نگاہ پڑی تو سرکار نے دیکھا اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ نبی پاک نے پوچھا، صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کچھ زیادتی تو نہیں کی؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا، پھر میں برداشت نہیں کر پائی، پھر میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، میں نے گریہ کیا، اس لیے یہ میری حالت ہو گئی۔ سرکار نے ناراحت ہو کے بلال سے فرمایا، بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا ہے؟ بلال کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر کے میدان میں ایک یہودیہ کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا آپ کو گوارا نہ ہوا؟ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائی حسین کی لاش پر سے گزارا گیا، اور جب آئی میری آقا زادی بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کے کہتی تھی، انت حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی، یا جدہ صلی علیہ کا ملائکۃ السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، ھذا حسین بالعرا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر پڑا ہے، مقتل اعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والرداء، جس کا لباس بھی مسلمان لوٹ کے لے گئے، اور پھر ایک درد بھرا جملہ کہا، یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا لی گئی، تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنا دیے گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا